بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی واقعات میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو معراج کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے یا 2 سال یا 5 سال پہلے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عشاء کی نماز کے بعد ام ہانی کے مکان میں سو رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں سینہ مبارک چاک کیا اور دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو کر اپنے مقام پر رکھ دیا، اور آپ علیہ السلام کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے۔ راستے میں کچھ واقعات پیش آئے جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے۔ جبریل امین علیہ السلام نے براق کو ایک حلقے میں باندھ دیا۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام آپ علیہ السلام کے انتظار میں جمع تھے، اور آسمان سے کچھ فرشتے بھی نازل ہوئے تھے اور تمام کے تمام صف بستہ تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ حاضرین نے آپ کی اقتدا کی۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے ایک معراج لائی گئی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ یہ معراج یعنی سیڑھی جنت الفردوس سے لائی گئی تھی۔ پھر اس معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام دونوں آسمان پر پہنچے، اور آسمان کا دروازہ کھلوایا، اور آسمان پر عروج اسی معراج سیڑھی کے ذریعے سے ہوا، اور براق کو بیت المقدس میں چھوڑ گئے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جہاں ان کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ پھر تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیت المعمور میں داخل ہوئے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک نہیں لوٹتے۔ اور یہ بیت المعمور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 7 آسمان میں ایک مسجد ہے جو عرش کے نیچے ہے اور خانہ کعبہ کی محاذات میں ہے۔ بالفرض اگر بیت المعمور اپنی جگہ سے گر جائے تو خانہ کعبہ پر آ کر گرے، اس کا حکم وہی ہے جو خانہ کعبہ کا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کو انوار خداوندی ڈھانپے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ مقام اوپر سے اترنے والوں اور نیچے سے چڑھنے والوں کا منتہا ہے، اور کرامن کاتبین کا بھی منتہا ہے۔ کرامن کاتبین اس سے اوپر نہیں جاتے، اور یہی مقام جبریل امین علیہ السلام کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا اور اصلی صورت میں دیکھا۔ 600 پر تھے، اور سدرۃ المنتہا ہی کے قریب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی سیر کی۔ وہاں دیکھا کہ گنبد موتی کے ہے اور مٹی مشک کی ہے۔ اللہ جل شانہ کے اس ارشاد وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور اسی مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کو دیکھا، جس کا اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ 4 نہریں جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ یہ چاروں نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ان کا معائنہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قہر اور غضب کا مشاہدہ کیا، پھر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبز جھولا یا تخت لایا گیا۔ آپ علیہ السلام اس پر بیٹھے، اور جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے کے سپرد کیا جو رف رف کے ساتھ آیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ جبریل امین نے کہا، مجھے آگے جانے کی قدرت نہیں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھو تو چل جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو اپنی آیات دکھلانے کے لیے بلایا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو الوداع کہا، اور رف رف میں بیٹھ کر اس فرشتے کے ہمراہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر، جہاں آپ علیہ السلام صریف الاقلام سنتے تھے، یعنی ان قلموں کی کتابت کی آواز سنتے جو احکام الہیہ اور تقادیر ربانیہ کی کتابت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رف رف پر جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں ایک دم ایک نورانی ابر نمودار ہوا، جس نے مجھے اپنے اندر لے لیا، اور میں اکیلا رہ گیا، اور وہ فرشتہ جو رف رف کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور اس اثناء میں فرشتوں کی جو آوازیں سنائی دیتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اس طرح میں بارگاہ قدس اور مقام قرب میں عرش کے قریب پہنچا، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اور مقام دنو اور تدلی میں، یعنی مقام قرب میں، اللہ جل شانہ نے مجھ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں مجھ پر فرض کی۔ اس کے بعد میں اللہ جل شانہ سے واپس ہوا۔ واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے پھر بارگاہ خداوندی میں واپس کیا اور تخفیف کی درخواست کی، جو منظور ہوئی۔ اس طرح یہ 10 معراجیں ہوئی۔ 7 معراجیں تو 7 آسمانوں تک ہوئی، اور 8ویں معراج سدرۃ المنتہا تک ہوئی، اور 9ویں معراج مقام صریف الاقلام تک ہوئی، اور 10ویں معراج مقام دلہ تک ہوئی، یعنی مقام قرب تک ہوئی، جہاں آپ علیہ السلام لقاء خداوندی اور کلام خداوندی سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد آسمانوں سے بیت المقدس کی طرف واپسی ہوئی، اور حسب سابق آپ علیہ السلام براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ معظمہ میں پہنچ گئے، اور صبح کی نماز مکہ معظمہ میں پڑھی، اور صبح کی نماز کے بعد قریش کو اپنے سفر بیت المقدس اور عروج آسمانی کی خبر دی۔ کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بھی ساتھ پریس کیجیے
تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔